بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گالی گلوچ لوگوں کو مشتعل کرنے والی زبان ہے، جس میں لعن طعن، ملامتی الفاظ، اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ، رشتوں ناتوں کو یا ان کے حوالے سے برا بھلا کہنے جیسے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ گالی دینے کو عام طور پر انسانی معاشروں میں ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یوں تو کسی کی عزت پر حملہ کرنے اور اسے اذیت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ گالی دینا ہی ہے۔ خوشی ہو، غمی ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، یہاں تک کہ دوستوں کی گیدرنگ ہو، بات بات پر گالی دینا تو آج لوگوں کی ہابی بن گئی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ذرا سی بات پر گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس قدر گالیوں کی دلدل میں دھسے ہوتے ہیں کہ ہر چیز مثلاً گدھے، گھوڑے وغیرہ جانوروں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیوار سے ٹکرا گئے تو اسے گالی، دروازہ نہ کھلے تو اسے گالی، گاڑی اسٹارٹ نہ ہو تو اسے گالی، کال نہ لگے تو نیٹ ورک کو گالی۔ الغرض ہر چیز ہی کو اپنی گالیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوست آپس میں ایک دوسرے کو ماں اور بہن کی ہنسی مذاق میں گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ باپ بچوں کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں اور بچے باپ کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر گھناؤنی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم احساس کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں، جو کہ ایک اچھے اسلامی معاشرے بلکہ ہر مہذب معاشرے کی جان اور روح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا کفر ہے۔ یہاں کفر سے یہ مراد نہیں ہے کہ گالی دینے سے انسان کافر ہو جائے گا، بلکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ گالی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگرچہ وہ منافق نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو سچا مسلمان گردانتا ہو، جب بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت ہی کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے اور جھڑکنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان کو عزت سے مخاطب کرو۔ والدین سے اس قدر ادب اور احترام سے بات کرنے کا حکم ہے، گالی دینا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو گالی دے گا۔ والدین کو اگرچہ کوئی خود گالی نہ دے اور نہ ہی تکلیف دے، مگر ایسا کام کرے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کوئی انہیں گالی دے یا تکلیف پہنچائے تو یہ حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو گالی دینے کا سبب بننا بہت بڑا جرم ہے، تو جو بدبخت خود اپنے والدین کو گالیاں دے وہ کس قدر سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا ناجائز و حرام ہے۔
اگرچہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ برا کرتے ہوں یا کسی اور گناہ کے مرتکب ہوں۔ ہاں، ان سے نرمی و ادب کے ساتھ گناہ و ظلم سے باز رہنے کی التجا کرے، سختی نہیں کر سکتا، اور بارگاہ خداوندی میں ان کے لیے غائبانہ دعا بھی کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جس زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیتے ہیں، گالیاں دے کر اور منہ سے اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ نکال کر بلا وجہ اپنی زبان کو گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جس کو گالی دینے کی عادت ہو جائے اور غیر اختیاری طور پر بات چیت کے دوران بھی منہ سے ہر وقت گالیاں نکلتی ہوں، اسے چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ اصول بنا لے کہ کوئی بھی بات سوچے سمجھے بغیر نہ ہو۔ جب کسی سے بولے، بات کرے تو چند لمحے خاموش ہو کر سوچے کہ کیا کہنا ہے اور اس بات کے دینی و دنیاوی کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس مشق سے انشاءاللہ گالی کی عادت بلکہ لا یعنی گفتگو کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرے، بری مجلسوں سے اور برے دوستوں سے مکمل اجتناب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گالی گلوچ جیسی گندی عادت سے بچائے، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کو خود بھی گالی دینے سے بچنے اور اسی طرح دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے سبب بننے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔